وجهه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقني تفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والأمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ جی آیت نمبر 113 ہم نے کرنی ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 113۔ کل ہم نے 112 کی تھی آیت جس میں ہم نے وہ صفات پڑھی تھی جو ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی جان کا اور اپنے مال کا سودا کر لیتے ہیں، اور بہت اہم سودا ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ سودا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دینا، اللہ کی اطاعت کے لیے وقف کر دینا، اور پھر اپنی زندگی جو ہے اس کا اولین مقصد انسان کا صرف یہی بن جائے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی خوشنودی، اس کے علاوہ پھر کچھ نہ ہو، اور اسی کے لیے پھر اپنا مال بھی لگا دے انسان، اور جان اور مال، اور اس کے علاوہ ہر اپنی عزیز ترین چیز، اپنی پسندیدہ چیز، یعنی اپنی پسند ناپسند، اپنی مرضی، اپنی خواہشات، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے تابع کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے وہ صفات پڑھی۔ تو اب اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا بس یہ دیکھ لیں کہ کوئی ایسا لائحہ عمل یا یہی جو صفات اپنانی ہے ان کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے، کہ دیکھیں سب سے پہلے تو نیت جو ہے وہ میٹر کرتی ہے نا، کہ سب سے پہلے تو ہمیں نیت کرنا پڑے گی کہ ہاں ہم نے یہ سودا کرنا ہے۔ تو کیونکہ ہر کام جو ہے اس کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، ہر عمل کا، تو نیت کرنی ہے سب سے پہلے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہاں اللہ کے ساتھ یہ سودا کرنا ہے، اور یہ سوچ کے نیت کریں کہ یہ میری ایک انویسٹمنٹ ہے جو میں آخرت کے لیے کر رہی ہوں۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ نیت بھی صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کوئی دنیاوی مقصد جو ہے وہ نہیں سامنے ہونا چاہیے، آخرت ہی مقصود ہونی چاہیے، آخرت کے لیے ہی وہ نیت بھی کرے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اچھا، نیت کر لی، نیت کو خالص کر لیا، اس کے بعد پھر ظاہر ہے اپنے لیے انسان کو پھر وہ جذبہ اور حوصلہ بھی اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، کہ ظاہر ہے جب آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی مرضی کے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا کمر بستہ ہو گئے اور سوچ لیا، نیت کر لی، تو پھر اپنے اندر حوصلہ اور جذبہ تو لانا پڑے گا نا، کہ اب کرنا ہے، ہمت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر ظاہر ہے آپ کو ایفرٹ بھی کرنی ہے، آپ کو اپنا وقت بھی لگانا ہے، آپ کو قربانی بھی دینی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ قربانی کے لیول پر آنا پڑتا ہے اس سودے کی، تو اس کا جذبہ، اس کا حوصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیں سے ہر کوئی جنت کا حصول تو چاہتا ہے، لیکن ہم میں سے قربانی دینے کو لوگ تیار نہیں ہوتے، یعنی اس جنت کی قیمت ادا نہیں ہم کرنا چاہتے، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اس چیز کے لیے کہ وہ چیز ہمیں فری میں تو نہیں مل جانی، کچھ نہ کچھ تو اپنا آپ دینا پڑے گا نا۔ دنیا میں بھی ایسے کچھ نہیں مل جاتا، لیکن دنیا کی عیش کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں، اور ہم بے آرام بھی ہوں گے، ہم اپنی صلاحیتیں بھی لگائیں گے، اپنی جان بھی کھپائیں گے، اس کے لیے بھاگ دوڑ بھی کریں گے، وقت بھی اپنا لگائیں گے، لیکن جنت کے حصول کی جہاں پہ بات آتی ہے نا، تو وہاں پہ ہم اتنا سنجیدگی سے اس کو لیتے ہی نہیں ہیں، اور وہاں پہ قربانی دینا جو ہے نا اس میں ہم پیچھے ہو جاتے کہ ہاں یہ ہم کیسے کریں، دنیا چھوٹ جائے گی، ہمارے معمولات بدل جائیں گے، ہمارا حال حلیہ بدل جائے گا، ہمارے تعلقات یا جو ہمارا سٹیٹس ہے اس کے اوپر فرق آ جائے گا، اس طرح کی بہت سی انسان کو فیئرز آتے ہیں، اور پھر اسی سے انسان جو ہے نا وہ قربانی دینے پہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر دین کے لیے اگر آپ نے اب یہ سودا کرنا ہے تو پھر دین کے لیے آپ نے وقت بھی لگانا ہے، پھر آپ نے قربانیاں بھی دینی ہے، تو اس کے بغیر تو یہ سودا ہو نہیں سکتا۔ تو وہ قربانی کرنے کے لیے اپنے اندر وہ جذبہ اور حوصلہ جو ہے وہ لانا ضروری ہے۔ تو سوچیں اس کے اوپر، جب ہم دنیا کے ہر کام کے لیے حوصلہ ہمت کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کیوں ڈر جاتے ہیں کہ ہائی لوگ کیا کہیں گے، نہیں برادری میں کیا میری حیثیت رہ جائے گی، اسی ڈر اور خوف کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب یہ ڈر و خوف سے ہم نکلیں گے، حوصلہ کریں گے، تو پھر اس نیت کے اوپر عمل ہوگا۔
تو تھوڑا سا نا اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے اس میں، اپنی خواہشات کے لحاظ سے اپنے نفس پہ قابو کرنے کے لیے آپ کو وہ حوصلہ، ہمت، وہ جذبہ چاہیے، تو تھوڑا مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. پھر لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاشرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو تھوڑا اسٹرانگ کرنا اپنے آپ. اس کے بعد پھر ظاہر آپ دعا بھی کریں ساتھ ساتھ اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اس کے قابل کرے کہ میں اپنا آپ جو ہے وہ اس کے لیے وقف کروں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے. اللہ تعالیٰ سے ظاہر دعا تو ایک بہت اہم چیز ہے نا، اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہے. دعا کریں، پھر اس کے ساتھ اللہ کے اوپر توکل بھی کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تو یہ کہ مجھے اس قابل بھی کریں گے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے، یا کبھی بھی میری عزت یا وقار یا اس میں کمی نہیں آئے گی. کیونکہ عموماً ایک انسان کو یہ چیز بھی مانی ہوتی ہے، پتہ نہیں میری عزت کم ہو جائے گی، پتہ نہیں میرا سارا وہ جو امپریشن ہے وہ خراب ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں کریں گے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا. تو اس کے لیے پھر آپ کو اللہ پہ توکل کرنے کی ضرورت ہے. چاہے آپ کوئی بھی کام، کوئی بھی سٹیپ لے رہے ہیں اللہ کی خاطر، یہ سوچ کے لیں کہ میں اللہ کو اچھی لگ رہی ہوں، میں اللہ کی مرضی اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کی اطاعت کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اس میں ضرور سرخرو کرے. تو توکل، اور پھر ساتھ یہ یقین بھی کہ اگر میں اللہ کے ساتھ ایک سودا کر رہی ہوں نا تو اس میں کبھی میرا نقصان نہیں ہوگا. یعنی وہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ دیکھیں جب آپ دنیا میں کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی لین دین، کوئی کاروبار، کوئی سودا کرتے ہیں تو اس میں ایک فیکٹر، ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے تھوڑا بہت نقصان کا، کہ بھی نقصان بھی ہو سکتا ہے اس میں، اور ایک ڈر خدشہ بھی ہوتا ہے. فرض کریں کوئی اپنا نیا کاروبار شروع کر رہا ہے، کسی کے ساتھ مل کے کر رہا ہے، تو وہ ایک چیز تو ہوتی ہے کہ چل جائے تو چل جائے، نہ چلے تو نقصان ہو جائے. لیکن یہ دنیا کا سودا تو ہے ہی نہیں نا، یہ تو آخرت کا سودا ہے، اور یہ کسی دنیا کے انسان کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ سودا ہے نا. تو اللہ کے ساتھ کیا تھا سودا تو کبھی نقصان دے ہی نہیں سکتا. یہ یقین ہمیں پختہ کرنا ہے کہ یہ اگر کر لیا سودا تو اس میں کوئی میرا خسارہ تو ہے ہی نہیں. یہ پکا 100% یقین انسان کو کر لینا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو میں کر رہی ہوں، جو میں انویسٹ کر رہی ہوں، اس سے کہیں زیادہ مجھے ملنے والا ہے. ایک تو یہ کہ نقصان نہیں ہوگا، منافع ہوگا، اور دوسرا یہ کہ منافع بھی بے پناہ ہے، تھوڑا نہیں ہے، کئی گنا زیادہ ہے. جس کو آخرت کا نفع مل گیا اس کو اور کیا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک یقین جس کو ہو جائے گا نا، اس کے لیے ہمت اور حوصلہ اس کو مل جائے گا یہ سودا کرنے کا. اور پھر یہ بھی کہ جتنا جلدی کریں. یہ نہیں سوچنا کہ ابھی تو بہت وقت ہے، بڑھاپے میں کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، اس کو انجوائے کر لو، ابھی تو میرے بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو میں نے یہ کرنا ہے، ابھی تو وہ کرنا ہے. نہیں، اسی وقت فیصلہ کرنا ہے. جس نے جس وقت پڑھ لیا، جس کو جس وقت سمجھ آ گئی، اسی وقت. پھر دیر نہیں کرنی، انتظار میں نہیں کرنا کہ نیکی کا موقع پہ ہاتھ سے نکل جائے یا نیکی کی توفیق ہی چھن جائے. جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملے نا، اسی وقت وہ نیکی کر، دیر نہیں کرنا. اور پھر یہ کہ دل کی رغبت کے ساتھ کرنا، بوجھ سمجھ کے نہیں، مشکل سمجھ کے نہیں. دیکھیں مشکلات تو آئیں گی نا اللہ کی راہ پہ چلتے ہوئے، چھوٹی موٹی باتیں تو ہر ایک کے ساتھ ہوں گی. ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تو دیکھیں گے نا کہ یہ بندہ جو ہے اگر یہ کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو کس قابل ہے. تو اس سے نہیں گھبرائیں، اپنی آپ کو مضبوط کریں اور خوشی کے ساتھ کریں، دل کی رغبت کے ساتھ کریں کہ یہی میرے فائدے کی چیز ہے. جب ہم اس یقین کے ساتھ کر لیں گے نا تو پھر دل خوشی خوشی اس کے اوپر آتی ہے. اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ جو بنیاد ہے نا ایمان، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جو یہ پختہ یقین، توکل، ایمان اپنا جو ہے مضبوط کرنا ہے. اور اس کا جو ذریعہ ہے بہترین، وہ یہ ہے کہ اپنا دین کا علم جو ہے نا وہ، اور اس کا فہم وہ صحیح طریقے سے حاصل کریں. جڑ جائیں اس قرآن کے ساتھ، اس دین کے علم کے ساتھ کہ اس کے لیے تو میں نے وقت نکالنا ہی نکالنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. دنیا کو میں کمپرومائز کر دوں، اس کے کام میں چھوڑ دوں، اس کے اوپر وقت نکالنا جو ہے وہ میں نے نہیں. الا یہ کہ کوئی ایسی خاص مجبوری ہے یا کوئی ایسی، ظاہر ہے انسان ہے، سب کے ساتھ مجبوریاں ہیں، مصروفیات ہیں، وہ سب ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سب سے زیادہ پرائیورٹائز کریں گے نا اس چیز کو اپنی زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں اس انسان کے لیے جو اپنے زندگی میں دین کو اور دین کے علم کے حصول کو اور دین کے کاموں کو پرائیورٹائز کرتا ہے.
یہ تو ایک بات ہے ہی ہے. تو ہمارے ذرا اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا کیا رویہ ہے اپنے دین کے لیے. جتنی ہم اہمیت دیتے ہیں اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں، اور جتنا ہم اس کو غیر اہم سمجھیں گے اپنی زندگی میں اتنا ہی پھر ظاہر ہے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی. یا مشکلات نہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ دنیا کے کام جو ہے اس میں انسان زیادہ پھنستا جاتا ہے، وہ زیادہ اہم لگنے لگ جاتا ہے. تو بات یہ کہ صرف پڑھنا نہیں ہے کہ پڑھ لیا اور عمل سے دور رہے. ہمیں خود اپنے لیے جو ہے نا ایک لاہ عمل بنانا ہے، نیت کرنی ہے اور جذبہ ہمت کرنا ہے. اس کے لیے خالص نیت کرنی ہے. آخرت کے اوپر جن کی نظر ہوگی نا ان کے لیے یہ کرنا آسان ہوگا، اور آخرت پہ نظر انہی کی ہو سکتی ہے جو اس قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں. ورنہ دنیا میں تو آپ جب مگن رہتے ہیں نا تو آپ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں باقی چیزیں بھی، لیکن نظر جو ہے وہ زیادہ دنیا پر ہی ہوتی، کیونکہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا نا آخرت کا. تو پھر انسان دنیا میں اس کے جھمیلوں میں اور اس میں وہ پھر وہ ایک دنیا کی دوڑ اور دوسرے سے آگے نکلنا اور حسد کرنا اور کثرت کی خواہش، ان چیزوں میں انسان پڑا رہتا ہے. لیکن جو علم حاصل کرتا ہے، جو فہم حاصل کرتا ہے، جس کو پتہ چل جاتا ہے اصل زندگی آخرت کی اور میں نے اس کا خسارہ نہیں کرنا یا میں نے اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے، وہ پھر یہ سودا کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے. اور وہ پھر ان صفات کو بھی اور پھر ان صفات میں بھی اگر آپ دیکھیں نا، استغفار کرنا، اللہ کی بندگی کرنا اور اللہ کی حمد و ثنا کرنا، یعنی استغفار بھی اور پھر ذکر اذکار، قرآن، علم حاصل کرنا، یہ سب چیزیں تو ہیں ہی. لیکن اگر آپ عابدون میں دیکھیں اور راکعون اور ساجدون میں دیکھیں تو سب سے زیادہ چیز جو اس میں ہمیں پتہ چل رہی ہے اہم، وہ نماز ہے. یعنی یہ جو عبادت ہے نا، عابدون کے مفہوم میں بھی آ جاتی ہے، راکعون اور ساجدون کے بھی مفہوم میں آ جاتی ہے. اور اس میں بھی پھر فرض نمازیں نہیں ہیں، ایکسٹرا کرنے والے ہیں نا. اور اس میں بھی ایک تو یہ کہ وقتی طور پر کرنے والے نہیں ہیں، نماز پر ہمیشگی کرنے والے، مداومت کرنے والے ہیں، ہر وقت پڑھنے والے ہیں، پھر چھوڑتے نہیں ہیں وہ، اور پھر ایکسٹرا بھی پڑھتے ہیں. یعنی وہ نوافل، سنتیں، جو بھی ان کو ان کے لیے پاسبل ہوتا ہے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ وہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، خالی فرائض پڑھ لینے سے وہ فرض تو ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرب پانا ہے اور ایک سودا کرنا ہے تو اس میں پھر ظاہر اپنا سب کچھ لگا دینا ہے. پھر اپنے لیے سب سے زیادہ اہمیت اسی کی ہونی چاہیے کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور اس کے سامنے سجدہ کرنا. تو یہ بھی تھوڑا اس کی طرف بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے فرض نماز سے ہٹ کے بھی کچھ کرنا. اور پھر جب آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور پھر اس میں ساتھ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے طہارت کا بھی خیال کرنا ہے اور وضو بھی کرنا ہے، تو اس سے پھر آپ کو جو ہے نا ایک تو وقت کی پابندی کی عادت پڑتی ہے اور دوسرا حدود کی پابندی کی بھی عادت پڑتی ہے کہ ظاہر ہے آپ نے وقت کے اندر نماز پڑھنی ہے، اس حدود کو کراس نہیں کرنا، جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق کرنا. تو پھر نماز جو اپنی سیدھی کر لیتا ہے نا، اس سے پھر آہستہ آہستہ سارے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سیدھے کرتے جاتے ہیں. لیکن اگر نماز جو ہے اس کو صحیح فہم کے ساتھ، شعور کے ساتھ سمجھ کے پڑھا جائے گا اور دل کی رغبت کے ساتھ پڑھا جائے گا، محض ایسی جلدیوں میں ہنگے مار لیے یا بس ایک مصیبت سمجھ کے پڑھ لیا، اس کا فائدہ نہیں ہے. اس کے لیے نا دعا کرنی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خشوع نماز میں عطا فرمائے، مجھے شوق محبت عطا فرمائے کہ میں دل کی لگن کے ساتھ اور شوق کے ساتھ نماز پڑھوں، محبت کے ساتھ اللہ کی نماز پڑھوں. تو جتنا خشوع ہوگا اتنی زیادہ نماز جو ہے وہ انسان کو فائدہ دے گی، اتنی افیکٹو ہوگی، اتنا زیادہ دل لگے گا نماز میں. اور اس میں بھی یہ کہ آپ جتنا ایکسٹرا کرتے جائیں گے نا آہستہ آہستہ، پھر آپ کو جب ایکسٹرا پڑھنے کی عادت پڑ جاتی پھر آپ کی تسلی نہیں ہوتی خالی فرائض نماز میں. تو اس کی کوشش ضرور کریں. اور حدود کی پابندی بھی ظاہر انسان تب کر سکتا ہے جب اس کو حدود کا پتہ ہوگا نا. اس میں والحافظون لحدود اللہ کی بھی بات ہے. تو حدود کا پتہ رکھنے کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ علم ہو کہ وہ حدود ہیں کیا. جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حدود ہیں کیا جو ہم نے قائم رکھی ہیں، تو وہ تو پھر اٹکل بچوں باتوں پر یقین کریں گے نا، فلاں سے یہ سن لیا، فلاں سے وہ سن لیا. جیسا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ حدود کا خیال رکھنے میں جہاں گنجائش ہے اس گنجائش
کو بھی دینا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، بہت زیادہ سختیوں پہ بھی نہیں اتر آنا، بلا وجہ کی چیزیں وہ حرام کے فتوے بھی نہیں لگانے شروع کر دینے چاہیے، اور جہاں پہ گنجائش نہیں ہے وہاں پہ خود سے اپنے لیے گنجائشیں بھی نہیں نکالیں۔ تو یہ اپنے یہ جو ہے نا خود ہی ہم اب آپ کہہ لیں کہ ایک چارٹ بنا لیں یا ایک لائحہ عمل بنا لیں، اپنی زندگی کا نظام جو ہے اس طریقے سے ہم ترتیب دیں جس میں یہ خاص خاص چیزیں ہماری اپنانے کی تو کوشش ہم کریں جتنا بھی ہو سکے۔ اچھا، تو یہ ہو گیا، اور ابھی دیکھیں آگے کہ اب سودا ہو گیا ہے تو پھر اس میں جب یہ طے کر لیا کہ جب اللہ کا ہی ہو کر رہنا ہے تو اس کے بعد پھر انسان سے مطلوب کیا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ نبی کو اور ایمان والوں کو یہ جائز ہی نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، خواہ وہ رشتہ دار ہوں، اور اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ یقیناً وہ جہنم۔ ماں نہیں ہے، یہاں پہ ماں کا ترجمہ نہیں ہوگا، کانا ہے، ماں کانا نہیں ہے، لی نبی، نبی کے لیے، لام سے لیے کے معنوں میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، والذین، اور ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے، ان، یہ کہ، یعنی کیا نہیں ہے، ان یستغفروا، یہ کہ وہ استغفار کرے یا وہ بخشش طلب کرے، للمشرکین، مشرکین کے لیے، ٹھیک ہے۔ یستغفروا میں یا جو ہے وہ کے معنوں میں، سین تا طلب کرنا، غین فا را غفرا مغفرت سے ہے، غفرا کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے ڈھانپ، للمشرکین، لیے مشرکین کے، شین را کا، ولو، اور اگرچہ، کانو، وہ ہوں، اولی قربا، اولی، اولا، اولو، یہ والا والے اس کے لیے آتا ہے، اور قربا جو ہے قرابت دار، رشتے دار، ٹھیک ہے۔ من بعدی، بعد اس کے، ما، جو، تبینہ، واضح ہو گیا، با یا اور نون، بین جو ہے، بینہ یا آپ کو پتہ ہے بس واضح، روشن، اسی سے تبینہ کا ورڈ بن جاتا ہے، تو روٹ اس کا با یا اور نون ہے، تا جو اس میں بعد کی آ گئی، تو من بعد ہی ما تبینہ، بعد اس کے جو واضح ہو گیا، لہم، لیے ان کے، انہم، بے شک وہ، اصحاب جو ہے وہ صاحب کی جمع ہے، اور الجحیم، اصحاب جو ساتھی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور جحیم جو ہے وہ جہنم کی، یعنی جہنم کے ساتھی ہیں، یعنی جہنم والے۔ اچھا، اب یہ مطلب اللہ تعالیٰ سے ایک وہ تجارت کر لی، ایک ڈیل کر لی، تو اب یہ پتا ہونا چاہیے کہ بس اب صرف سب سے زیادہ اہمیت جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کی ہونی چاہیے، اور اللہ کے دین کی سب سے زیادہ اہمیت ہونی چاہیے، اور جو بھی اللہ کے دشمن ہے اور جو اللہ کے دین کے دشمن ہے اور اللہ کے انکاری یا اللہ کو کی وحدانیت کے انکاری، ان کے ساتھ پھر اب کیسا رویہ رکھنا ہے اس کے بارے میں یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے۔ پہلے تو آپ دیکھیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی تھی نا، ان کو منع کیا گیا تھا کہ انہوں نے استغفار نہیں کرنا، لیکن وہاں پہ چونکہ منافقین کے حوالے سے بات تھی تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ آپ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا، لیکن یہاں پہ مشرکین کے حوالے سے بات ہے جن کا ظاہر جو یہ جرم یا گناہ یہ واضح ہوتا ہے، تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی مومنین یا اہل ایمان جو ہے ان کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے، ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مشرکین ہیں ان کے لیے استغفار نہیں کرنی، ولو کانوا اولی قربا، خواہ وہ تمہارے قریبی رشتہ دار بھی ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ یہاں پہ کیٹیگوریکلی ایک چیز بتا دی گئی ہے کہ مشرکین جو ہے ان کے لیے چاہے وہ تمہارے رشتہ دار بھی ہوں ان کے لیے بخشش طلب نہیں کرنی، لیکن یہاں پہ جو سب سے اہم چیز ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے من بعد ما تبین لکم، اس کے بعد کے جن کے لیے تمہارے اوپر یہ واضح ہو گیا ہے
انہم اصحاب الجحیم کہ وہ جہنمی وہ دوزخ والے ان کے لیے نہیں کریں. یعنی اس میں سب سے زیادہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ہی ہر ایک کے اوپر کسی کے اوپر فتویٰ لگا کے تو اس کے بارے میں یہ اس آیت کو دلیل نہیں بنا لینا چاہیے. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بہت کامنلی یہ ہوتا ہے کہ جو فرقہ واریت ہے اس میں جو فرقوں کی دشمنی ہے آپس اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں تو مشرک ہے فلاں تو شرک کرنے والا ہے تو مشرک کے لیے تو استغفار نہیں کرنا, مشرک کی تو نماز جنازہ پڑھنی جائز نہیں ہے تو اس لیے ہم تو اس کے لیے استغفار نہیں کریں گے. اور اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے سگے رشتہ داروں کے بارے میں بھی یہی دلیل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. وہی بات ہے جب علم کی کمی ہوتی ہے نا تو پھر وہی بات ہے کہ انسان کہیں بھی گھوڑے دوڑا لے اپنے, جب حدود کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر حدود کو کراس بھی کر جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو ہے اب ایک یہ جو حتمی حکم آ گیا, یعنی پہلے تو جس طرح وہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ عبداللہ بن ابی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ دی اور استغفار بھی کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا تھا. یہاں پہ اب مشرکین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تمام مومنین کو منع کیا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں جس میں ایک سب سے زیادہ جو ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب, اور یہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ واقعہ کہ آپ کے چچا جو تھے حضرت ابو طالب جنہوں نے بہت زیادہ آپ کا ساتھ دیا تھا تھرو آؤٹ آپ کے جو دور تھا نبوت کا, اس میں جو آپ کے لیے دشمنی اور مشکلات تھیں اس میں بہت زیادہ سپورٹ کرتے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن ایمان نہیں لائے تھے نا. تو اس میں یہ تھا کہ جو روایات میں آتا ہے کہ واقعہ اس طرح تھا کہ وہ جب بالکل جو بیمار ہو گیا بستر مرگ پہ تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں ان کو کہا تھا کہ چچا آپ میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو میں آپ کے لیے جو ہوں نا اللہ کے ہاں استغفار کروں. لیکن اس وقت جو ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ ابو طالب یہی ورگلانا شروع کر دیا کہ نہیں تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے. تو اس وقت حضرت ابو طالب جو ہے مطلب کلمہ نہیں پڑھا تھا, انہوں نے وہی اپنے دین پر ہی رہنا جو ہے اسی کو ترجیح. تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی مطلب یہ خیال چکے تھا اس کا, تو اس لیے پھر یہ آیات آ گئی تھی اور ان کو جو ہے وہ منع کر دیا گیا تھا. تو کیونکہ یہ ہے نا کہ دیکھیں جس کے لیے آپ معافی کی درخواست کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ وہ ہمدردی یا وہ محبت رکھتے ہیں یا اس کے عمل کو ٹھیک سمجھتے ہیں یا اس کے عمل کو قابل معافی سمجھتے ہیں. تو دیکھیں جو اللہ کو ماننے والا یا اللہ کا کوئی ایسا باغی نہیں تھا, صرف گناہگار تھا, اس کے لیے تو ٹھیک ہے, مطلب اس کے لیے تو آپ کریں, اس کے ساتھ ہمدردی اور محبت رکھیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے, جس کے بارے میں کوئی ایک بھی گواہی دینے والا ہے کہ بھی وہ اللہ کو ماننے والا تھا. لیکن جو اللہ کا کھلا باغی ہو یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کھلا انکار کرنے والا, شرک کرنے والا, اور اسی شرک پہ اس کی موت بھی ہو گئی ہو, اس کے لیے جو ہے پھر ظاہر اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ خواہ وہ تمہارا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو, اس کے لیے جو ہے وہ استغفار نہیں. یعنی مومنین جو ہے ان کے نزدیک اللہ کے ساتھ جو ایک سودا کیا ہے نا, اللہ کے ساتھ جو ایک تعلق استوار کیا, وہ سب سے زیادہ قیمتی ہونا چاہیے, سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور اس کے دین سے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے انکاریوں یا اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والے اور نہ ماننے والے, ان کے ساتھ محبت اور دوستیاں جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اگر کسی کے کوئی رشتہ دار ہیں مشرکین ہیں تو جب تک ان کی زندگی ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی ضرور کرنی ہے, سلوک اچھا ہی رکھنا ہے, یہ ویسے کام بھی آنا ہے اگر کوئی مسئلہ مسائل کو. لیکن اگر یہی پتہ چل جائے, اور ان کے لیے دعا بھی کرنی, یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو زندہ ہے نا, زندوں کے لیے تو زندہ لوگوں کے لیے اگر وہ ہدایت پہ نہیں ہے تو ان کے لیے تو ہم نے دعا کرنی ہی کرنی ہے, ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. تو زندہ لوگ جو ہدایت پہ نہیں ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا ضرور کریں. دیکھیں تمام جو انبیاء کرام تھے وہ اپنی قوم کے لیے دعا کرتے تھے نا, آخر تک دعا کرتے رہتے تھے,
لیکن جب پتا چل گیا کہ نہیں کوئی مانا اور وہ اسی پر اس نے اپنی جان دی ہے، اسی شرک پر ہی اور اسی رویے کے ساتھ، اللہ کی بغاوت والے رویے کے ساتھ، تو اس کے لیے پھر منع کرتی ہے. ورنہ جس کے لیے کوئی ایک بھی گواہی دینے والا ہے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہاں پہ جو ہے نا یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے لیے دعا نہ کرو، بلکہ اس طریقے سے کہا گیا ماں کا نہ لینے بھی، یعنی یہ زیبا ہی نہیں دیتا، یعنی زیب نہیں دیتا، یا کہہ لیں کہ جائز ہی نہیں ہے ایسا کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ نہ کرو، اور دوسرا ہوتا ہے کہ یہ تمہارے لیے کرنا جائز ہی نہیں ہے، تمہیں زیب ہی نہیں دیتا کہ تم اس قسم کی بات کرو. یعنی جو تمہارا سٹیٹس ہے یا جو تمہارا عمل ہونا چاہیے اس کو یہ زیب نہیں دیتا، یہ جو یہ کام کرنا. لیکن ونس اگین اس چیز کو یاد رکھیں کہ ٹھیک ہے مشرکین کے بننے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت سے روکا جا رہا ہے، لیکن کون مشرکین؟ وہ مشرکین جن کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے، یا وہ مشرکین جن کے اوپر ہم خود سے فتویٰ لگا دیتے ہیں یہ مشرک تھا، اس کا ہم نے جنازہ نہیں پڑھنا، اس کے لیے ہم نے استغفار نہیں کرنی، جو کہ ہمارے یہاں بڑا کامن ہے نا. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آیت کے الفاظ کے اوپر غور کریں، اس میں بہت کیٹیگوریکلی یہ بتایا گیا ہے من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجنہ. یہ جو من بعد ما تبین لهم ہے نا، اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر لیں یا اس کو کسی طریقے سے پرومیننٹ کر لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اس آیت کو لے کے اگر لوگ استدلال یہ کرتے ہیں یا دلیل یہ دیتے ہیں کہ مشرکین جو ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اس کے لیے دعائے استغفار نہیں کرنی، تو یہ بات ہر ایک کے اوپر ہم اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کنڈیشن بتائی ہے کہ جس کے بارے میں یہ واضح ہو جائے کہ وہ جہنم. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کوئی ایسا انسان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا تھا، وہ اللہ رسول کا ویسے ماننے والا بھی تھا، ہاں اس سے اگر کوئی ایسا کام یا ایسا کوئی گناہ سرزد ہوا ہے جو گناہ کے زمرے میں آتا ہے یا حدود توڑنے کے زمرے میں آتا ہے، یا جس وہی بات کہ ایک فرقہ جو ہے وہی سمجھتا ہے کہ یہ تو توڑنا جو ہے یہ تو کفر اور شرک کے مترادف ہے، تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ اس طرح کی باتوں سے کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا جس کا دعویٰ اسلام کا ہے، اور وہ اس کے اس دعوے کے گواہی دینے والے لوگ بھی، چاہے کوئی ایک بندہ بھی موجود ہو کہ بھی یہ ایمان پر ہی تھا، یہ مسلمان ہی تھا، مطلب باقی سارے وہ کام کرتا تھا، تو آپ یا میں یا ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں لیبل کر سکتا کہ یہ جو ہے یہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے کہ اس کا ہم نے جنازہ نہیں پڑھنا اور اس کے لیے دعا استغفار. اور دوسرا یہ بھی کہ جس کی موت کے وقت ہم اس کے پاس موجود ہی نہیں تھے، ہمیں کیا پتا ہو سکتا ہے وہ اس نے ساری توبہ بھی کر لی ہو اور وہ اصل دین پر بھی آ گیا ہو، یا اس نے ایمان قبول کر لیا ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ آیت جو ہے یہ قطعاً یہ نہیں بتا رہی ہے کہ جس کے اوپر ہم لوگوں نے شرک کا فتویٰ لگا دیا اس کے لیے ہم نے دعا نہیں کرنی ہے، اس کا نماز جنازہ. کیونکہ اس قسم کا بھی فتنہ بہت زیادہ، جب ہم لوگ پاکستان میں تھے تو اس وقت یہ تھا ایک آپ کہہ لیں گنیا فرقہ یا فتنہ اس طرح کا اٹھ گیا تھا کہ وہ ہر چیز کو شرک کر کے نا، تو اتنا زیادہ انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ اولاد نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی میرا تو باپ بھی مشرک تھا تو میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا کیونکہ وہ تو یہ کام کرتا تھا یا فلاں کو مانتا تھا یا فلاں کے درگاہ پہ جاتا تھا یا اس طرح. لیکن شرک اکبر اور شرک اصغر اسی لیے کیٹیگرائز کر کے ان کو بتایا گیا ہے. اور اس طرح تو دیکھیں بہت سے ایسے کام ہیں جن کے لیے کفر کا ورڈ آیا ہے احادیث میں. فار ایگزامپل اگر کوئی میت کے اوپر نوحہ کرتا ہے تو اس کو بھی کفر کرنا کہا گیا ہے. اگر کوئی کسی کو نسب کا تانا دیتا ہے کہ تم تو فلاں کے بیٹے اور فلاں کے اولاد ہو، فلاں خاندان سے ہو، جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے کو کرنے لگ جاتے کہ کمی کمین تھے تمہارے باپ دادا، جس نے یہ کیا ہو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اس نے بھی کفر کیا. تو یعنی جو اس طرح کے برے اعمال ہیں ان کی قباحت بتانے کے لیے اس طرح کے بات ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جیسا یہ بھی آتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی اس نے بھی شرک کیا. تو اب آپ تو دیکھیں صبح شام لوگ قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، تمہارے سر کی قسم، میرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم، اس طرح تو کر رہے ہوتے ہیں نا.
لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہر ایک جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا جا رہا ہے، جو اللہ کو بھی مان رہا ہے، جو نماز بھی پڑھ رہا ہے. تو یہ ایک جو باریک لکیر ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے جو میں بار بار بات کر رہی ہوں، من بعد ما تبین لہم، اس کے اوپر غور کریں، اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کو مارک کر کے رکھیں کہ جن کے بارے میں یہ کنفرم آپ کو ہو گیا نا. اب یا تو کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میرے اوپر وہی آتی ہے، مجھے پتا چل گیا کہ ہاں یہ جہنمی ہے، میرا فلاں رشتے دار ہے، معاذ اللہ. ظاہر ہے وہی تو اب کسی کے اوپر نہیں آتی، تو سلسلہ ہی بند ہے. تو یا پھر جس کے بارے میں آپ کو کنفرمڈ یہ پتا ہے کہ ہاں یہ مشرک ہی تھا، کنفرمڈ والے شرک اکبر کے اوپر تھا، تو اس کے بارے میں یعنی جو اللہ کو نہیں ماننا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر زمان نہیں مان رہی، یا اس قسم کی کسی کی کوئی ایسے اعمال ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے، اور یہ بھی آپ کو کنفرم پتا ہے کہ بھئی وہ اسی پہ مرا ہے، تو میں اس کے لیے استغفار نہیں کروں. ٹھیک ہے نا؟ تو باقی تو دیکھیں اس طرح کا کفر یا اس طرح کا شرک جو کہ کم درجے میں آتا ہے، اس سے تو کوئی بھی بچا ہوا نہیں. جیسا میں کل بھی آپ کو بات کری تھی، بعض دفعہ ہم لوگ ہی بات کرتے ہوئے ایسے شرکیہ جملے بول جاتے ہیں جو کہ زیب نہیں دیتے بولنے، یا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بات کی نسبت کرنے کی بجائے یا تو ہم اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، میں نے فلاں وقت پہ صدقہ کیا تو میں بچ گیا، یا وہ فلاں ڈاکٹر جو ہے نا اس نے مجھے ٹھیک کر دیا، تم بھی اس کے پاس جاؤ. یہ ساری باتیں بھی جو ہے یہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی زمرے میں آتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. تو اس لیے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جن کا جہنمی ہونا کنفرم ہو، صرف اسی کے بارے میں یہ چیز کہی جائے. اپنی مرضی سے ہم کہ جی ہمارا تعلق فلاں فرقے سے، فلاں کا اس فرقے سے ہے، تو وہ تو چونکہ ہے ہی وہ تو وہ کافر ہیں، اور وہ تو ہے ہی مشرک ہے، اور وہ تو ہے ہی جہنمی میں بہت زیادہ حد سے بڑھ جاتے ہیں نا. تو اس طرح کے جو رویے ہیں انتہا پسندی والے، وہی والی بات کہ وہ جو حافظ علی حدود اللہ جو ہے نا، اس کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ وہ حدود کیا ہیں اور کس طریقے سے وہ اپلائی ہوتی ہیں. ایسے تو ہر ایک ہی دوسرے پر، مسلمان ہی آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ دار اسلام سے خارج کر رہے ہوتے ہیں، فتوے لگا لگا کے ہر ایک کو جنت کے ٹکٹ دے رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے، وہ خود کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں. تو یہ اس میں جو ایک اہم نقطہ ہے نا سمجھنے کا اس آیت کا، جس کو عموماً لوگ اوور لک کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یعنی واضح جو شرک اکبر پر جو مرا ہے اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی، کیونکہ وہ جو ہے پھر یہ ایسی بات جو ہے یہ اللہ کے قانون کو بے وقت کرنے والی ہے، اس کے انصاف کی تردید کرنے کے مترادف ہو جائے گی، جس کے لیے یہ فیصلہ اللہ نے سزا کا کی ہے. کہ جس نے اللہ کی حاکمیت کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کی توحید کے خالص کا اقرار نہیں کیا، اس کے آگے سر نہیں جھکایا اور اس کی دین کو نہیں اپنایا. لیکن وہ بھی ہے کہ ان کی زندگی تک تو ان کے لیے دعا کرنی ہے ہدایت کی، ان کے مرنے کے بعد. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں. اور اسی لیے وہ جو بات ہے نا کہ اتنا انتہا پسندی والا جو رویہ ہے نا، اس کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا انسان کو خود گناہ کے گڑھے میں گرار ہوتا ہے اور انسانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. وہ اپنی دشمنی اور فرقہ واریت اور خود کو صحیح سمجھنا، دوسرے کو غلط سمجھنا، اس میں پھر اتنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیت کو لے کے اپلائی کر رہے تھے لیکن صحیح طریقے سے نہیں کر رہے تھے. اتنا بڑا گناہ وہ کر جاتے ہیں کہ وہ من بعد ما تبین لہم، بھی آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، ٹھیک ہے، گناہ اور چھوٹے موٹے اس قسم کے کفریہ باتیں یا یہ چیزیں، یہ کمی کوتاہی تو سب سے ہو جاتی ہے. تو یہ چیز اچھا. اس کے بعد پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، جو کہ آپ کو پتہ ہے چونکہ سارے اہل عرب جو ہیں مشرکین تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت کرتے تھے، تو ان کی مثال دے کر بات کی جا رہی ہے. کیونکہ لوگوں کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے جو ہے وہ دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا واضح کر رہے ہیں آیت میں دیکھیے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا صرف اس وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا،
لیکن جب ان کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گئے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ نرم دل اور بہت بردبار تھے، یا بہت درد مند اور بہت تحمل والے تھے۔ ما کانا، اور نہ تھا یا نہ تھی، استغفار کرنا یا استغفار کی دعا، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لی ابی ہی لیے باپ کے ان کے، اللہ مگر یہ کہ موعدت، جو ہے بارے میں یا وجہ سے، اور موعدت جو ہے وہ وعدے سے ہے، واو عین اور دال یعنی ایک وعدے کی وجہ سے، وعدہا اس نے وعدہ کیا تھا اس کا، وعدہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے وعدہ کیا، ٹھیک ہے، ماضی کا صیغہ ہے، وعدہ اس نے وعدہ کیا، جب بھی روٹ سے ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہو نا، ٹھیک ہے، اور وعدہ اس طرح جیسے فعلا عملا ضربا، تو شروع میں کوئی التا یا نون یہ نہ لگا ہو تو پھر یہ ماضی کا صیغہ ہوتا ہے۔ تو جیسے عملا اس نے عمل کیا، فعلا اس نے فعل کیا، ضربا اس نے مارا، تو وعدہ اس نے وعدہ کیا، اور اس نے وعدہ کیا ہاں اس کا، یعنی اس استغفار کا، حاصل مراد یہ کہ استغفار کا وعدہ کیا تھا، ایاہو اسی سے، اس نے وعدہ کیا اس کا اس سے، فلما پھر جب، تبینہ واضح ہو گیا یا ظاہر ہو گیا، لہو لیے اس کے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، انہو کہ بے شک وہ یعنی وہ جو ان کا باپ تھا، عدو للہ وہ دشمن ہے اللہ کا، عین دال اور واو، للہ لیے اللہ کے، تبرأ بیزار ہو گیا، با را اور حمزہ، یا اس نے اعلان برات کیا، برات کا اظہار کیا، اعلان برات ہوتا ہے کسی کو سے چھوڑ دینا اور اس سے بیزاری برتنا، تو یہ وہ ورڈ ہے، با را حمزہ سے تبرأ، ٹھیک ہے، بیزار ہو گیا، منہ اس سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے اظہار برات کر دیا تھا جب ان کے لیے پتہ چل گیا تھا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی اظہار برات ہوتا ہے بے تعلقی کا اظہار کرنا کہ میرا ان سے کوئی تعلق، ان بے شک ابراہیم علیہ السلام، لأواہم البتہ بہت درد مند تھے، الف واو ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، یا اواہ کہتے ہیں اس کو جو بہت زیادہ آہیں بھرنے والا ہو، بہت زیادہ آہذاری کرنے والا ہو، یعنی یہ جو کلمہ ہے نا اس میں غم کا اور حزن کا اظہار ہوتا ہے، تکلیف کا، درد کا، یعنی بہت زیادہ درد مندی سے، بہت زیادہ حزن و ملال کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یہ ان کی صفات جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ درد مند، غم کرنے والے، آہیں بھرنے والے تھے، بہت زیادہ آہذاری اللہ کے سامنے کرنے والے، اور حلیم جو ہے وہ حلم سے ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا تحمل والا، بردبار انسان، یعنی ایسا شخص جو طبیعت پر ایسا ضبط رکھے کہ کوئی غصے وغیرہ کے موقع پر بھی وہ بھڑک نہ اٹھے، چاہے جیسا بھی کوئی مشکل وقت آئے، وہ یعنی ہوتے ہیں نا بہت کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی سی بات پہ ایک دم پینک کر جاتے ہیں یا تو غصہ کر جائیں گے یا پریشان ہو جائیں گے، لیکن حلیم وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے پر ضبط رکھتا ہے، جو بردباری سے رہتا ہے، یعنی ایک گریس کے ساتھ ہر معاملے کو لے، تو اواہن بہت زیادہ آہیں بھرنے والا، بہت زیادہ آہذاری کرنے والا، اس میں جو ہے نا خشیت کا معنی بھی آ جاتا ہے، اللہ کی اتنی خشیت رکھنے والے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت زیادہ آہذاری کرنے والے، اور حلیم بردبار تھے، تحمل والے، تو چونکہ منع کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں ہے، سوری مومنین کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت کریں، تو اب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ظاہر ہے کوئی سوال اگر ذہن میں آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اپنے باپ کے لیے وہ کیا تھی، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ سے قطع تعلقی کی تھی نا،
تو وہ حضرت یہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو الفاظ ہے سورہ مریم میں آتے ہیں، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ، کہ آپ کو سلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب میرے اوپر نہایت مہربان، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ الممتحنہ میں بھی الفاظ آتے ہیں لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، کہ میں آپ کے لیے معافی ضرور چاہوں گا اور میرے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچاؤں۔ تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا جب وہ اپنی قوم کو اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہے تھے، جب وہ سارے معاملات ان کے ساتھ ہو گئے، نہیں کسی طریقے سے بھی قوم کو راہ میں بھی ڈالا گیا۔ ظاہر ہے جب انبیاء کو حکم ہوتا ہے کہ جگہ چھوڑ جاؤ تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے پھر یہ دعا کی تھی، باپ سے، ظاہر ہے باپ تھا، ایک تعلق تو ان سے تھا، جس نے پالا پوسا ہو، جس کے گھر میں تربیت انسان کی ہوئی ہو، جس سے خونی رشتہ ہو، تو ان کے لیے ایک جذبہ تو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو انہوں نے یہ دعا باپ کے لیے کی تھی۔ تو پھر انہوں نے یہ دعا کی بھی تھی، یہ سورۃ الشعراء میں آتا ہے وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا، اور اس دن اے اللہ تو مجھے رسوا نہ کرنا جبکہ سب انسان اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کسی کے کچھ کام آئے گا، نہ اولاد، نجات صرف وہی پائے گا جو اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آئے۔ قلب سلیم ہوتا ہے صحیح سلامت دل، یعنی جیسا اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا تھا نا، جس پہ دنیا کی علائشیں آتی ہیں اور گناہوں سے اور مختلف اندھیروں سے وہ دل جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، لیکن جو لوگ ساتھ ساتھ اس دل کو پاک کرتے رہتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، گناہوں کو دھوتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، نیک کاموں کو اختیار کرتے رہتے ہیں، تو ان کا دل جو ہے وہ پھر واپس گھوم گھوم کے اپنی اصلی حالت پر آتا رہتا ہے۔ جو ایسے دل کے ساتھ جائے گا وہی کامیاب ہے۔ اب یہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے باپ سے ایک وعدہ بھی کیا تھا اور انہوں نے وہ دعا بھی کی تھی اللہ تعالیٰ سے، لیکن جب ان کو یہ واضح ہوا کہ میں جس کے لیے دعا کر رہا ہوں وہ تو اللہ کا کھلم کھلا دشمن ہے، باغی ہے، اور اللہ کے دین سے اتنی دشمنی اور نفرت رکھتا ہے، اور اسی پہ ظاہر ہے وہ مرا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جب منع کیا گیا تو وہ رک گئے تھے اس کے اوپر، کہ ایک سچے ایک وفادار مومن کی طرح انہوں نے اس چیز سے اعلان برات کر لیا تھا اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے کر لی تھی کہ اب میں نے یہ کام نہیں کرنی، اگرچہ وہ ان کا باپ تھا ظاہر ہے جس سے ان کو محبت بھی تھی، خونی رشتہ بھی تھا، لیکن جب ان کو واضح ہو گیا کہ اسی پہ موت ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر وہ رک گئے تھے۔ اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اواہن اور حلیم ان کی دو صفات یہاں پہ بتائی گئی ہیں کہ بہت زیادہ آہوزاری کرنے والے تھے، اور اس میں جو ایک ڈر کا، خشیت الہی کا بھی مفہوم ہوتا ہے، اور پھر حلیم یعنی جو اپنے مزاج پر قابو رکھتے تھے، چاہے دشمن ہو سامنے، چاہے کسی پہ غصہ آ رہا ہو، چاہے کسی پہ کتنی بھی مخالفت ہو، وہ آپے سے باہر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی بھی معاملے میں وہ حد اعتدال سے تجاوز نہیں کرتے، حلم جو ہے نا، حلیم، یہ ایسے لوگوں کی صفات۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ وعدہ اپنے باپ سے کیا تھا، اور ان کی اپنے باپ کے لیے جو یہ دعا تھی اس کی زندگی تک، وہ اسی لیے تھی کیونکہ وہ اتنے اواہم تھے، یعنی اتنے جسے کہتے ہیں رقیق القلب آدمی تھے، کہ ان کو اس چیز کا ظاہر بہت احساس رہتا تھا، ان کو خوف تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آخرت میں جو ہے یہ خسارہ پائیں اور جہنم کا ایندھن بن جائے، ٹھیک ہے۔ اور حلیم بھی تھے کہ اتنا ظلم و ستم ہوا ان کی قوم کی طرف سے بھی، ان کے اپنے سکے باپ کی طرف سے بھی، پھر بھی ان کی زبان سے ان کے حق میں دعائے خیر ہی نکل رہی تھی، ہدایت کی دعا ہی نکل رہی تھی، معافی کی دعا ہی نکل رہی تھی۔ یہی ہوتا ہے نا علم والا ہونا۔ لیکن جب ان کو یہ پتا چل گیا کہ وہ تو دشمن تھا اللہ کا، اور اسی پہ موت ہوئی، تو پھر انہوں نے اس سے اللہ تعالیٰ کی کر لی، کہ بہت زیادہ اللہ کا خوف بھی تو رکھنے والے تھے نا، اور اللہ کا خوف رکھنے والے پھر اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، وہ محبت میں بھی پھر حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ یہی بات ہے سمجھنے کی، حدود کا خیال رکھنے والے جو ہے وہ کسی بھی طرح سے غلف کا شکار نہیں ہوتے، نہ دشمنی میں، نہ عداوت میں، نہ محبت میں، سب چیزوں پہ جو ہے نا ایک بیلنس رویہ ہے۔
تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ بتایا ہے نا کہ انہوں نے جو بات کہی تھی اور پھر انہوں نے جو دعا کی تھی وہ کس وجہ سے کی تھی، اور ان کے اوپر جب یہ بات واضح ہوگی جو پچھلی آیت میں تھی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، تب انہوں نے یہ بات چھوڑی تھی۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں جو لفظ آیا انہ عدو للہ، جو اللہ کے دشمن ہوں، یعنی جو اس طرح کی بغاوت کا رویہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئرلی یہاں پہ بتا دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ ایک رویہ تھا یہ کس وجہ سے تھا، یا انہوں نے کس وجہ سے یہ دعا کی تھی، ٹھیک ہے؟ اب ظاہر ہے اس وقت حالات بھی ایسے تھے کہ بہت سے صحابہ کرام بھی تھے جن کے والدین یا رشتے دار اس طرح کے تھے جو شرک پر تھے اور بہت زیادہ مخالفت پر تھے، اسی پہ موت بھی واقع ہوئی تھی۔ تو ان کو بھی یہ سمجھانا مقصود تھا کہ بے شک انسان عوام ہو، نرم دل بھی ہو، درد مند بھی ہو، اور اس کی وجہ سے ایک انسان کا ایک تعلق یا احساس تو اس کو ہوتا ہے، لیکن اور ساتھ علم بھی ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے ہر طرح کی حرکتیں بھی انسان برداشت کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس چیز کا دھیان رکھنا ہے من بعد ما تبین، اگر تو یہ کنڈیشن پوری ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہے وہ دعا نہیں کریں۔ اچھا، پھر اس کے آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا اپنا ایک قانون جو ہے اس کو بڑی اچھی طرح سے واضح کر دیا ہے، ہدایت پر ہونے کا، گمراہی پر۔ اس بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ قرآن مجید میں جو ہے نا بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے تاکہ اس کے بارے میں کوئی شک و شبہات جو ہیں وہ نہ رہے ہیں، لوگوں کو اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے کہ کون ہے جن کو ہدایت ملتی ہے، کون ہے جن کو گمراہی پر ہی جن کی موت ہوتی ہے۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ وہ انہیں ہدایت دے چکا ہو، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح کر دے جس سے وہ بچے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ لی یدل، کہ وہ بھٹکا دے، ڈاٹ لامنا گمراہی، ضلالت جس کو ہم عربی میں دلالت یعنی گمراہی، بھٹک جانا، راہ گم کر جانا، قومن کسی قوم کو، بعد اس کے، از جب ہداہم اس نے ہدایت دے دی، حتی یہاں تک کہ یبین لہم واضح کر دے وہ، یا وہ کے معنی میں با یا نون واضح کر دینا، لہم لیے ان کے، ماں جو یتقون، یہ وقایا یعنی تقوی جو بچنے کے معنی میں ہوتا ہے نا، جس سے کہ وہ بچے، یہاں پہ آپ بچے کا مفہوم کریں گے نا تو آپ کو زیادہ صحیح سمجھ جائے گا، یعنی جس چیز سے ان کو بچنا چاہیے جب تک کہ اس کی وضاحت نہ اللہ تعالیٰ کرے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء ساتھ ہر چیز کی، بعض عربی ساتھ کے معنوں میں، کلی جو ہے وہ ہر، اور شیء چیز، علیم جو ہے وہ فعیل کے وزن پر ہے جو کہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ علم رکھنے والا، پورا علم رکھنے والا، خوب علم رکھنے والا۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا پہلے کہ کون سے اعمال ہیں، کون سے عقائد و نظریات ہیں یا طریقے ہیں جن سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اب کوئی باز نہیں آتا اور گمراہی پر ہی رہنے پر اصرار کیے جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کی رہنمائی سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو اسی گمراہی کی طرف دھکیل دیتے ہیں جس پر وہ جانا چاہتے ہیں۔ تو ایک قاعدہ کلیہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، یعنی کسی کا ہدایت پر ہونا اور کسی کا گمراہی پہ چلے جانا ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی فعل ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ
نے لوگوں کے اوپر ہدایت کے راستے واضح کر دیے، انبیاء بھیج کر، اپنے احکامات بھیج کر، کتابیں بھیج کر، صحائف بھیج کر لوگوں کے سامنے واضح طور پر پیش کر دیا کہ کون سا راستہ ہدایت۔ اب جو لوگ اس طریقے پر چلنے کے لیے دل سے راضی ہو جائیں گے، اس راستے کو مان لیں گے، ان حدود و قیود کو مان لیں گے، اقرار کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ ہدایت کی توفیق دیتے ہیں جو خود اس طرف آتا ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کسی کو گمراہ کرنا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے اور صحیح فکر و عمل کے راستے واضح کر دیے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر اس کے خلاف چلنے پر ہی کوئی مصر رہتا ہے اور وہ نہیں سیدھا چلنا چاہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی تو کسی کو راہ راست پر نہیں لے کر آتے ہیں۔ جدھر وہ جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی توفیق دے دیتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح سے ایک تنبیہ یا ایک آپ کہہ لیں کہ وضاحت کی جا رہی ہے۔ اب پچھلی بھی جو ساری باتیں ہو رہی تھی اور آگے بھی جو مضمون چل رہا ہے اس کو اچھی طرح سے ایکسپلین کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ جب تک واضح نہ کر دے کسی چیز کو، حجت تمام نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی کسی کو گمراہی میں مبتلا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بکل شعین علیم ہے، ہر چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ آیات آئی نا کہ مشرکین کے لیے نہیں استغفار کرنا، تو صحابہ کرام جو تھے ان کو یہ خیال آیا، انہوں نے سوچا کہ ہم نے تو ایسے کئی اپنے رشتہ دار یا لوگ ہیں جن کے بارے میں دعائے مغفرت بھی کر دی تھی، تو اب ہم کیا کریں؟ تو یہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے ایک واضح قانون نہیں دیا تھا تو تب تک تو ٹھیک ہے، تب تک اس میں تمہارے اوپر کوئی ایسی کوئی حجت نہیں آتی ہے، تمہارے اوپر کوئی ایسا گناہ نہیں آتا۔ لیکن اب جب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے تو اب اس کے بعد یہ کام نہیں ہے۔ جب تک پتہ نہیں تھا تب تک تو کوئی اللہ کے حکم کے خلاف کرنے والی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ شاید ہم بھی گمراہ ہو گئے ہیں جو ہم نے یہ کیا، ہم نے کوئی گمراہی کا کام تو نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو بھی یہ واضح کیا کہ یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے، یہ تو دنیا کا قانون ہے۔ دیکھیں دنیا کے قانون میں یہ ہوتا ہے نا کہ جس کو کسی لا کا یا قانون کا نہ پتہ ہو تو وہ اس کو عذر نہیں مانتے۔ یعنی فرض کریں آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کسی کوئی ایسے ٹریفک لا کا یا کوئی ایسے، آپ کسی نئے ملک میں تھے، آپ کو نہیں پتا تھا، آپ نے توڑ دیا، تو وہ آپ کے اس عذر کو نہیں مانیں گے کہ آپ کو نہیں پتا۔ یعنی کسی دنیا کے قانون سے لا علمی آپ کے لیے اس چیز سے بچنے کا بہانہ نہیں ہو سکتی یا کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ وہ کہیں گے جی کیوں نہیں پتا تھا، آپ گاڑی لے کے نکلے کیوں ہے جب آپ کو قانون کا پتہ نہیں۔ لیکن شریعت میں یہ عذر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آسانی رکھی ہے کہ جس کو علم جب تک نہیں ہے، جب تک اس کو واضح نہیں کیا گیا ہے کہ کس چیز سے بچنا ہے اور کس چیز کو کرنا ہے، تو اس کے پاس گنجائش ہوتی ہے۔ یعنی اس سے اگر کچھ ایسی کسی غلطی کا صدور ہو گیا ہے تو وہ اس چیز کی تسلی رکھے کہ اس پہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو علم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے نا، علم آ جانے کے بعد بھی جو کوئی ہٹ دھرمی دکھاتا ہے اور ضد پہ اکڑتا ہے، ضد سے اس کے اوپر اصرار کرتا ہے اس گناہوں پر، تو اس کا معاملہ پھر اور ہو جاتا ہے۔ یعنی جو اپنی ضد سے اپنی مرضی کرنا اور گمراہی پر ہی رہنا پسند کرتا ہے، جب تک اب اللہ کا حکم ہی نہیں تھا، لوگوں کو علم ہی نہیں تھا، انہوں نے اگر ایسا کر بھی لیا ہے کوئی عمل، تو انشاءاللہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں کہ کسی نے اگر کوئی عمل کیا تھا تو کس وجہ سے کیا تھا۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں اگر انجانے میں انسان سے ہو گئی ہیں جب اس کو نہیں پتا تھا، تو اس کے اوپر اب یہ غم لے کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہائے اب میں کیا کروں، میں تو بڑا گمراہ ہو گیا، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، اب میں کیا کروں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وقت مواخذہ یا پکڑ کرتے ہیں جب انسان کا رویہ جو ہے وہ اس طرح کا بغاوت والا ہو، یا انسان کا رویہ اتنا زیادہ دشمنی والا ہو کہ سب کچھ ہدایت کے راستے واضح ہونے کے بعد اوامر و نواہی کا جو قانون ہے اس کو واضح ہونے کے باوجود بھی انسان جو ہے ان چیزوں پر عمل نہ کرے اور گمراہی پر ہی رہنے کو ترجیح دے، تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ حجت ہوتی ہے اور پھر ان کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ گمراہی پر ہی تو۔
لیکن جو آمادگی دکھاتے ہیں ان راستوں پر چلنے کے لیے جن کے اندر کوئی طلب اور تڑپ ہوتی ہے ہدایت پہ آنے کے لیے، تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، ان کو راہیں ہموار کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت جو ہے وہ زبردستی نہیں دی جاتی، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر چھوڑا ہے کہ اب میں نے ہدایت کے راستے واضح کر دیے، تو چونکہ تمہیں مکلف بنایا گیا ہے، تمہیں عقل و شعور دے کر تمہیں ہدایت کے راستے واضح کر کے اب تمہاری مرضی پہ چھوڑا گیا کہ تم اپنی مرضی سے کس چیز کا کس راستے کا انتخاب کرتے ہو. تو جس راستے پہ جانا تم خود منتخب کرتے ہو اپنے لیے وہی تمہارے لیے آسان. تو یہ چیز ہے کہ یعنی ایک واضح حکم آ جانے کے بعد جب اس کا انکار کوئی کرے گا تو پھر اس پہ تو معاوضہ ہو دیا. ایک قانون ہے جو اللہ سبحانہ کہ جو ہے نا حتی یبین لہم ما یتقون، جن کے اوپر واضح ہو گیا تھا، کو پتہ چل گیا تھا اچھی طرح سے، اور پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ بغاوت کر اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں کہ کون کس نیت کے ساتھ عمل کر رہا تھا، کس کا رویہ کس طرح کا تھا، کس کو کتنے مواقع ملے، کیا اس کا ان کے ساتھ رویہ رہا اور بعد میں کیا رویہ رہا. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا نہ محفوظ ہے نہ بے ہے. ان بے شک اللہ تعالیٰ لہو اسی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، ملک کہتے ہیں بادشاہت کو، السماوات والارض آسمانوں کی اور زمین کی، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، یا آتا ان والا وہ کے معنوں میں ہا یا زندہ کرنا، و یمیت جو ہے موت سے ہے، یعنی وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے. تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چونکہ صفات کا بیان ہو رہا ہے نا، پہلے بکل شیء علیم، تو آگے مزید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کا قبضہ قدرت اور اس کے بیان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مزید صفات یہاں پہ آ رہی ہیں. وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وما لکم اور نہیں لیے تمہارے، یہاں پہ ماں جو ہے نہیں کے معنی میں ہے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، من ولی ولی کہتے ہیں دوست کو، سرپرست کو، مددگار کو، ولا اور نہ نصیر، نصیر نصرت سے ہے مدد کرنے والا، ٹھیک ہے، نہ کوئی دوست، ولی کو آپ دوست کہہ لیں اور نصیر جو ہے وہ نصرت سے مدد کے والا. اچھا اب یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا قبضہ قدرت اس کا بیان کیا ہے کہ آسمانوں کی بادشاہت ہے، زمین کی بادشاہت ہے اللہ ہی کے پاس. جیسے پہلے یہ آیا نا کہ وہ علیم ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے. پھر اللہ کی بادشاہت کا بیان بھی یہاں پہ کر دیا گیا کہ اسی کے لیے آسمانوں کی ملکیت بھی ہے اور زمین کی بھی ہے، یعنی اس کی پکڑ سے تو بچ کے کوئی جا نہیں سکتا، اس کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ ہل نہیں سکتا. کس نے ہدایت پر آنا ہے، کس نے گمراہی پہ رہنا ہے، یہ سب ہوتا اللہ کی مرضی سے ہے. لیکن کوئی یہ نہیں سمجھ کے بیٹھ سکتا کہ بھئی مجھے تو اللہ نے گمراہ کیا ہوا ہے، مجھے تو اللہ ہدایت نہیں دے رہا. یہ وہ جو جبریہ قدریہ والے میں نے آپ کو اس دن بھی ایکسپلین کیا تھا نا کہ یہ کچھ لوگوں کے گمراہ کو نقیدے ہیں. جبریہ والے کہتے ہیں جی میرے تو ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، انسان تو مجبور ہے، انسان تو جبرن اللہ نے جو ہے اس کے لیے اس کو لکھ دیا گمراہی پہ رہنا، تو اب وہ گمراہی پہ ہی ہے. یہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے. یہ لوگ اپنے غلط کاموں کو جائز قرار دینے کے لیے اور اپنے اندر سے وہ جو ایک آواز اٹھتی ہوتی ہے نا اس کو جائز قرار دینے کے لیے یہ ایک بات اپنا لیتے ہیں کہ مجھے تو اللہ ہی ہدایت. اللہ تعالیٰ نے یہ جو قانون پیچھے واضح کیا نا وہ اسی لیے واضح کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر واضح کر دے اور اس کے بعد بھی وہ خود اپنی مرضی سے گمراہی پر رہنا پسند کرتا ہے تو اس کے لیے گمراہی کا راستہ کھولا جاتا ہے. یعنی اس میں ہاتھ انسان کا اپنا ہے. جو میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا یہ انسان کتنی قدرت رکھتا ہے اور کتنا مجبور ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ تم یہ ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھا لی. پھر انہوں نے کہا کہ دوسری اٹھاؤ، تو دوسری پر اس نے کہا کہ میں نہیں اٹھا سکتا. تو انہوں نے یہ سمجھایا تھا کہ یہی انسان کا معاملہ ہے کہ کچھ چیزوں پر اس کو اختیار دیا گیا ہے اور ان کے اوپر پھر اس کا مواخذہ بھی اس کے مطابق ہونا ہے، اور کچھ چیزوں پر اس کا اختیار نہیں ہے.
تو ان پہ پھر ظاہر ہے اس کا مؤثر بھی نہیں ہے. اب تو بیمار پڑ گیا ہے, کسی کا بڑھاپا آ گیا ہے, یا کسی کی موت آ گئی ہے, تو یہ چیزیں یا کسی کا کوئی نقصان ہو گیا, یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اس انسان کے اختیار میں ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے لیے کون سا راستہ اس زندگی میں اپناتا ہے, وہ حرام کی طرف جاتا ہے یا حلال کی طرف جاتا ہے, وہ ہدایت کی طرف جاتا ہے یا گمراہی کی طرف جاتا ہے, اللہ کی حدود ماننے کی طرف جاتا ہے یا توڑنے کی طرف جاتا ہے, اور شرک کا راستہ اپناتا ہے, ایمان کا راستہ, کیونکہ یہ چیزیں اللہ نے سب واضح کر دی اور اتنا اختیار انسان کو دیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھنے کی بات ہے. تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا مالک کل ہونا, آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہونا, اللہ تعالیٰ کا ہی حی القیوم ہونا, اور اس کا یہ بتانا کہ وہی زندگی بھی دیتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے, یہ ان چیزوں کو ہی یہ پریشانیوں کو, یہ خیالات کو دور کرنے کے لیے ہے کہ اصل تمہارا حامی اور ناصر اللہ ہے. اللہ تمہارے اوپر ہر طرح کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قدرت ہے, اختیار ہے, قبضہ ہے. اگر اب ایسی ہستی کی تمہیں دوستی چاہیے تو تمہیں اللہ کے دشمنوں سے پھر دوستی نہیں رکھنی ہے, کیونکہ جو قدرت و بادشاہت ہے وہ ان انسانوں کی نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہے, کسی کے کہنے سے تمہیں نہ زندگی مل جانی ہے, کسی کے کو ناراض کرنے کے نہ کر کے نہ تمہیں موت مل جانی ہے, وہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں. اور تمہارا نہ کوئی دوست اللہ کے سوا ہو سکتا ہے, نہ کوئی مددگار اللہ کے سوا ہو سکتا ہے. تو پھر یہ جو مشرک رشتے دار ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں, ان کے مقابلے میں تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوستی کو ترجیح دو, اس کو اپنا ولی بناؤ, اس کو اپنا مددگار بناؤ, کیونکہ وہی بہترین حامی اور مددگار ہے, وہی اصل مالک و مختار ہے. تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان وہی بات کہ جب وہ ایک خوف اور ڈر اور میرے رشتے دار اور میرے گھر والے اور یہ, اور ان کے ساتھ پھر انسان اللہ کو ناخوش کرنے کی طرف بھی چلا جاتا ہے ان کی محبت میں. تو یہ ان سارے کانسیپٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں پہ جو صفات اور اس کا معنی وہ بتایا جائے کہ یہ سارا کچھ جو ہے ہوتا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, سب اس کی مرضی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, زندگی بھی وہی دیتا ہے, موت بھی وہی دیتا ہے, کیونکہ انسان کو یہی زیادہ خوف ہوتا ہے نا اپنی زندگی کا, یہ نہ کیا تو ایسے ہو جائے گا, وہ نہ کیا تو فلاں میرے ساتھ یہ نہ کر دے. اللہ کی زندگی موت دینے والی اللہ کی ذات ہے. تو یہ انسان کے کانسیپٹ ٹھیک کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جاتی ہے. انسان کو یہ یاد رہے کہ میری زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, آسمان اور زمین کے مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور وہی بات ہے کہ جانی تو ہے اللہ تعالیٰ نے لینی تو ہے, ہمیشہ تو کوئی زندہ نہیں رہتا, تو کیوں نہ انسان اللہ کو مالک و مختار سمجھتے ہوئے خود ہی اپنا آپ جو ہے وہ اللہ کے سامنے سبمٹ کر دے, کیوں اللہ کا باغی بنے, کیوں اللہ کے سامنے سر اٹھائے یا اس کی باتوں سے انکار کرے. تھوڑے بہت ہی معاملات ہیں جس میں انسان کو اختیار ہے, تو اس اختیار کے ہونے کے باوجود بھی اگر انسان اپنا وہ اختیار چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی ہر چیز کو جو ہے وہ سبمٹ کر دیتا ہے, سر میں گم ہو جاتا ہے, اپنی جو بھی خواہشات و پسند ناپسند ہے اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے, تو وہ انسان ہے جس نے وہ سودا کر لیا. لیکن وہ وہی کر سکتے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کی ان صفات پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت, اور اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے, کوئی دوست نہیں ہے. جس کے یہ کانسیپٹ کلیئر ہوں گے وہی یہ سودا کر سکتا ہے, اور وہی پھر ہدایت کے اوپر بھی آ سکتا ہے. اس لیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات ہے. آگے دیکھیں, لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم. یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی پر اور مہاجرین و انصار پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی جو تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, اس کے بعد بھی کہ قریب تھا کہ ان میں سے گروہ کے دل ٹیڑے ہو جائے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی, یقیناً وہ ان پر بہت ہی شفقت کرنے رحم کرنے. لقد, البتہ, یقیناً, البتہ, تحقیق کے ورڈ اسی طرح سے آتا ہے, یعنی یہ حق بات ہے, یہ سچی بات ہے, یقینی بات ہے. لقد تاب اللہ, اس ورڈ کو جب آپ پڑھیں گے نا تو دال کی بجائے ت کو پروناؤنس کریں گے, لقد تاب اللہ.
تاب اللہ تابا یتوبو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لوٹنا یا پلٹنے کے معنوں میں آتا ہے. جب انسانوں کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے تو توبہ کرنا، استغفار کرنا اس معنوں میں آتا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نسبت سے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندے کی طرف لوٹے. اللہ تعالیٰ نے توجہ کی اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی فضل کے ساتھ اس بندے کی طرف جو ہے وہ نظر کرم کی. اس معنی میں کیونکہ اس کا لفظی معنی جو ہے توبہ یتوبو کا لوٹنا پلٹنا اس معنی میں آتا ہے. انسان بھی جب توبہ کرتے ہیں تو وہ اپنی اس غلطی سے اور گمراہی کے راستے سے پلٹ رہے ہیں. تو لقد تاب اللہ یقیناً مہربان ہوا اللہ یا مہربانی سے لوٹا، مہربانی سے توجہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن پہ؟ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی، والمہاجرین اور مہاجرین پر بھی، والانصار اور انصار پر بھی، الذین وہ لوگ اتبعوہ جنہوں نے اتباع کیا تھا، جنہوں نے پیروی کی تھی اس کی. اتباع کرنا تابع عین اس کا ورڈ ہے. فی ساعت الاسرہ، ساعت جو ہے یہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا کوئی ساعت ایسی تھی، کوئی گھڑی ایسی تھی، کوئی لمحہ ایسا، تو یہ اسی معنی میں. ساعت الاسرہ جو ہے، اسرت جو ہے وہ تنگی کے لیے آتا ہے، کوئی بھی مشکل. تو ساعت الاسرہ سختی کی گھڑی میں یا تکلیف کی گھڑی میں یا مشکل کی گھڑی. انما العسر یسرا، یہ تو سب کو پتہ ہی ہے نا کہ اسرت جو ہے وہ تنگی، مشکل، مصیبت اس کے لیے. اچھا، تو مہاجرین اور انصار جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کی، جو اتباع ہے نا، اس میں ہو سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کی، اپنی پیروی کی مشکل کی گھڑی میں. من بعد اس کے کہ ما قادہ یزیغ قریب تھا کہ قادہ یکودو جو ہے کاف واو دال، کسی چیز کو قریب ہونا، یعنی کسی چیز کا ہونا جو ہے وہ بہت قریب ہو اس میں. یزیغ جو ہے زیغن زا یا اور غین اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ کجی کے لیے، ٹیڑھ پن کے لیے، اس کے لیے آتا ہے. یا جو آتا ہے ان لوگوں کے معنی ما قادہ یزیغ کہ قریب تھا کہ کج ہو جائیں یا پھر جائیں یا ٹیڑے ہو جائیں، قلوب دل، قلب کی جمع، فریقن ایک گروہ کے، منہم ان میں سے، ثم پھر، تاب علیہم وہ مہربان ہوا ان پہ، انہو بے شک وہ بہم ساتھ ان کے رعوف بہت زیادہ. رعف جو ہے یہ شفقت کے معنوں میں آتا ہے، بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے، اور رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے. اچھا، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے تعریف بھی کر دی ہے تمام صحابہ کرام کی، چاہے وہ مہاجرین میں سے تھے، چاہے وہ انصار میں سے تھے، کہ ابھی جو غزوہ تبوک تھا اسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو جیش الاسرا بھی کہتے ہیں، یعنی سختی والا، تنگی والا لشکر جو ہے، کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ موسم بہت زیادہ گرمی تھی، پھر بہت بڑا لشکر تھا، اور کھانے پینے کی چیزوں کی، وسائل کی بہت زیادہ کمی تھی. پھر یہ بھی تھا کہ لوگ ایسے حالت میں نکلے تھے کہ اس وقت فصلیں پکی ہوئی تھی، اور بہت زیادہ یعنی مشکلات تھی، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے جو ہے وہ قربانیاں دی. ٹھیک ہے نا. اب مختلف طرح کے لوگوں کے رویے سامنے آئے تھے نا. ایک تو بہت زیادہ مخلصین اور ہر وقت لبیک کرنے والے، انہوں نے تو فوراً لبیک کہا. ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے تھوڑی بہت سستی کی، تھوڑا بہت پس و پیش کیا، اور تھوڑا بہت ان کے دل گھبرائے بھی، کیونکہ ظاہر ایک مشکل سفر تھا، سفر بھی بہت زیادہ دور کا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا. پھر مقابلہ جو ہے وہ بھی رومی طاقتوں سے تھا، جو کہ اتنے زیادہ ہر لحاظ سے آپ کہنے کہ بڑی طاقتور جنگجو اور جنگی آلات سے بہت زیادہ کے پاس یعنی فراوانی تھی، فراوانی رکھنے والے لوگ تھے. اور یہاں پہ جو ہے ہر چیز کی کمی تھی، کھانے پینے کی بھی اور تمام اسباب و وسائل کی بھی. تو ایسے حالات میں ثابت قدم رہنا کتنا آسان تو نہیں ہوتا نا. تو جب جنگ کا اعلان ہوا تو اس میں بھی پھر مختلف قسم کے گروہ آپ سمجھ لیں کہ ایمان والوں کے ہو گئے، یا مختلف قسم کے رویے آئے. ایک تو وہ تھے جن نے پوری لبیک کہا اور اخلاص کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دیا، اور بہت زیادہ اثار و قربانی بھی کی، سب کا خیرات بھی کیا. کچھ ایسے بھی تھے ان میں سے جو ذرا سے تھوڑے سے متردد ہوئے تھے،
لیکن اس کے بعد پھر فوراً اپنے اوپر قابو کر کے وہ چل پڑیں گے، ان کو موترفین کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اور مترجمین سوری، اور مخلفین یعنی جو پیچھے رہ گئے، یعنی تھے تو مخلص مومن ہی تھے، جن کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ بلکہ آگے ان کا ذکر بھی آ رہا ہے، وہ جو 3 لوگ، ایک تو یہ تھے جو پیچھے رہ گئے اور انہوں نے کوئی بہانے نہیں کیے تھے، پھر ان کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا، اتنا نہیں ہے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو دیکھ لیں گے۔ بہرحال یہ کچھ لوگ تھے جن کے مختلف قسم کے رویے آئے، جنہیں ان کے بارے میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ظاہر ایک سفر کی صعوبتیں، حالات ایسے تھے، تو مختلف قسم کے حالات اور مختلف قسم کے خیالات تھے لوگوں کے، مختلف قسم کے رویے سامنے آئے، کچھ کے قدم ڈگمگائے بھی تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو جانا چاہ رہے تھے لیکن جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ان کو سواری نہیں ملی تھی اور وہ پیچھے رہ گئے تھے، ان کے بارے میں بھی ہم نے پڑھی۔ تو یہاں پہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آپ کہہ لیں کہ عام معافی کا اعلان یا اپنی مہربانی کا اعلان کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحمت کے ساتھ لوٹے اپنے نبی کے لیے بھی اور ان مہاجرین انصار کے لیے بھی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اتنی مشکل گھڑی، ٹھیک ہے، حالانکہ ایسے حالات ہو گئے تھے کہ ان کے جو ہے وقتی طور پر وہ تھوڑا تعامل کا شکار ہوئے، تھوڑا تردد کا، تھوڑا اعتراض کیا، یا جو ہے نا یزیغ قلوبہم، تھوڑا سا دل ان کے پھرے تھے کہ نہیں جاتے یا مشکل ہو جائے گی یا کیسے ہوگا، یہ تو بڑا مشکل ہے، تھوڑا سا ہوا لیکن پھر وہ چل پڑے تھے۔ ثم تاب علیہم، پھر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربان ہوئے ان کے۔ اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، دیکھیں انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خاص حفاظت میں بھی ہوتے ہیں۔ ہاں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جو ایک زیادہ اجر والا اور زیادہ بلند کام ہوتا ہے، اس سے کم درجے کا اگر وہ کوئی کام کر لیں تو وہ ان کے لیے جو ہے یہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایک خطا کا صدور ہو گیا۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے آیت پڑھی تھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، آیت نمبر 43 تھی کہ عفی اللہ عنک، کہ اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان لوگوں کو کیوں استطاعت کے باوجود اجازت دے دی۔ جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو منافقین تھے، جو استطاعت رکھتے تھے، انہوں نے آ کے ایسی جھوٹے بہانے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی، چونکہ آپ بہت زیادہ نرم رویہ اور مزاج والے، تو آپ نے ان کی بات مان لی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی معافی کا اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس بات سے درگزر کیا ہے، لیکن آپ نے کیوں ان کو اجازت دی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ظاہر ہے اپنے نبی کی اخلاق کی بلندی اور آپ کی نرمی اور آپ کے نرم رویے کا پتہ تو تھا، تو اس میں وہاں پہ اس معافی کے اعلان کے ساتھ ہی بات کی گئی۔ پھر اس کے علاوہ جو دیگر جو مہاجرین اور انصار تھے ان سے بھی جو کمی کوتاہی ہوئی، کچھ تو ایسے تھے جو تھوڑا سا جنہوں نے تردد کا اظہار کیا اور پھر وہ چل پڑے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو نہیں گئے تھے۔ اب وہ جو 3 تھے ان کا قصہ زیادہ تھوڑا ڈیٹیل طلب ہے کہ کیسے کیا ہوا تھا، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک معافی کا اعلان کر دیا، اور ساتھ اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھی طرح سے علم رکھتے ہیں کہ کس کی کیا کوئی کوتاہی ہوگی، کیا کوئی کمی ہوگی، یا کس کے کیا کوئی حالات ایسے ہو گئے، یا اس کی نیت تو صاف تھی۔ دیکھیں ہو سکتا ہے نا کہ انسان کوئی وقتی طور پر کسی ایسے جذبے سے مغلوب ہو جائے یا کسی اپنے نفس کے ہاتھوں یا کوئی ایسی خواہش کے ہاتھوں، لیکن اس کی کوئی نیت میں کھوٹ نہیں تھا۔ یہ سارے مومنین جو تھے، مہاجرین انصار، سب اخلاص والے تھے اور سب اپنے جو ان کے پریویس گزشتہ جو رویے تھے اور جو ان کا طریقہ کار اور عمل تھا، اس سے اپنے آپ کو ثابت کر چکے تھے اپنا دین کے لیے مخلص ہونا، اپنا ایک دین کے لیے ان کی جو محبت تھی اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہاں کسی ایسے اس موقع پر چونکہ سب کے لیے جانا لازم قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ بھی یہ فرمایا کہ یہاں پہ بھی جن سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تھوڑی سی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پھر معافی بھی مانگ دی، جس طرح وہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے ستونوں سے باندھ لیا تھا، خود ہی اپنے لیے وہ سزا کر دی اور ان کی بھی معافی کا اعلان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا کہ تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اور ایک ہی آیت میں آپ دیکھیں 2 دفعہ بات ہے، ثم تاب علیہ،
کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ ان کے اوپر متوجہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت کرنی دی نا، اور دل تو کمزور ہوئے تھے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی یہ جو لفزش یا یہ جو ذرا سا ایسے کرنا تھا یا کچھ پیچھے بھی جو رہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول، توبہ استغفار قبول کی، ان کو معاف کیا۔ کیوں؟ انہ بہم رؤوف الرحیم۔ تو یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہمیں بھی یاد رکھنی ہے کہ غلطیاں، خطائیں، گناہ سب سے ہو جاتے ہیں، لیکن استغفار کریں اس نیت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تو رؤوف الرحیم، وہ غفور الرحیم، وہ اپنے بندے کے اوپر بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اور رحیم میں جو ہے نا، وہ چونکہ بار بار کا مفہوم آتا ہے، ایک تکرار کا، فعیل کے وزن پہ ہے، رؤوف فعول کے وزن پہ ہے، رحیم فعیل کے وزن پہ ہے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ تو اگر آپ بار بار کا معنی لیں، یعنی بار بار انسان غلطیاں خطائیں کرتا ہے، بار بار وہ اظہار ندامت کر کے استغفار کرے، تو بار بار اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں اپنے بندوں کے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ تو اس چیز کا انسان یقین بھی رکھے، اور اس سے انسان کو پھر ایک تسلی اور حوصلہ بھی ملتا ہے نا کہ خطا کار تو سارے ہی ہیں، گناہ کسی سے بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی حالت کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی صدقے دل سے ندامت سے استغفار کرتا ہے تو بس وہ اس چیز کا یقین رکھے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ تو لوگوں کے کام ہوتے ہیں نا، تانے دینا بار بار لوگوں کو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، تو بس اس پہ یقین کریں، اور پھر بس آگے کی سوچیں، بار بار اس کے اوپر نہ جا کے پریشان ہو کے پتہ نہیں میری تو معافی نہیں۔ شیطان یہ کام کرتا ہے، وہ آ کے نا انسان کو بار بار اسی چیز سے روکے گا جس چیز سے اس کی یا تو معافی ہونی ہوگی، یا جس چیز سے اس کو اللہ کا قرب حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ جیسے نماز آپ دیکھیں، نماز سے شیطان ہی روکتا ہے نا بار بار آ کے، اور وسوسے ڈالتا ہے، نماز پڑھنے بھی لگ جاؤ تو بیچ میں خیالات آتے رہتے ہیں، کیونکہ اس نے خود سجدہ نہیں کیا تھا، تو وہ انسان کو بھی اللہ کے احکامات پہ جھکنے سے بھی روکتا ہے، اور اللہ کے سامنے نماز کے لیے سجدہ کرنے سے بھی روکتا ہے، کیونکہ اس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ اللہ کی غضب کا شکار ہوا، تو وہ انسان کے لیے بھی یہی چاہتا ہے۔ تو اس لیے شیطان ظاہر ہے وہ بھی کسی وقت انسان کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے، انسان کا اپنا نفس، اس کے جذبات، وہ بھی انسان کو مغلوب کر سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کی چھوٹ انسان کو دیتے ہیں کہ بحیثیت انسان اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو توبہ کر لے، جو پلٹ آئے، جو ندامت سے، جو اللہ سے رحم، اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو قرآن مجید سمجھ کے اس کے اوپر پڑھنے، سمجھ کے پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تلاوت سن لیتے ہیں جی پلیز۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين
اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.